السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا تعلم و تعلیمی کارناموں میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلا پیریڈ چند اعتراضات کا چرچا ہو رہا تھا۔ ہمارا مصنف رحمہ اللہ امام بیضاوی رضی اللہ عنہ چند اعتراضات پیش کیے تھے ہمارے سامنے۔ وہ اعتراضات کا شروع ہی لا یقالو سے شروع کیے تھے۔ آپ لوگوں غور کیے ہوں گے، پورا پڑھ کر معنی رکھ کے سمجھے ہوں گے، امید رکھتا ہوں۔ مفسر رحمہ اللہ لا یقالو سے شروع کیے تھے نا، لا یقالو سے شروع کر کے چند رائے پیش کیے تھے۔ ایک اس میں کیا تھا، یہ مزیدۃ للتنبیہ والدلالۃ علی انقطاع الکلام واستئناف آخر، ایسے ایک رائے بتائے تھے۔ یہ مزیدۃ للتنبیہ ہے اور انقطاع الکلام اور استئناف الکلام پر یہ کیا ہے، دلالت کر رہے ہیں۔ ایسے ایک رائے کے بارے میں لا یقالو سے لا یقالو جوڑ کر بتائے تھے نا، ایسا نہ کہا جائے۔ کیوں نہ کہا جائے، اس کا جواب ہے ہمارے سامنے، جواب الاعتراضات الواردہ۔ لأننا نقول، کیونکہ ہم جواب کے طور پر یہ کہیں گے، لأننا نقول، کیونکہ جواب کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ ان هذه الالفاظ لم تعهد مزیدۃ للتنبیہ۔ کیا کہیں گے، یہ الفاظ تہجی ہے نا، یہ الفاظ تہجی تنبیہ کے لیے زیادہ ہوتے ہوئے نہیں آئے ہیں۔ زیادہ ہونے کا مطلب، یہ بولنے والا کون تھے، قطرب نامی ایک نحوی تھے نا، ان کا کہنا تھا یہ زائدہ ہے، اس کو کوئی معنی نہیں ہے۔ ایسا نہیں بول سکتے ہم، یہ تنبیہ کے لیے زیادہ ہو کر نہیں آئے ہوئے ہیں۔ اور وہاں قطرب کیا بتا رہے تھے، یہ زائدہ ہو کر آئے ہیں، انقطاع الکلام اور استئناف الکلام، دوسرا کلام شروع ہونا، ایک کلام ختم ہونے پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو مفسر رحمہ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، والدلالۃ علی الانقطاع والاستئناف وغیرہا من حیث انہا فواتح الصور۔ کلام کا ختم ہونے پر دلالت کرنا اور نیا ایک کلام شروع ہونے پر دلالت کرنا بتا رہے تھے نا، یہ دلالت علی الانقطاع والاستئناف تو یلزمہا الفاظ تہجی کو ہوتا ہے، وغیرہا الفاظ تہجی کے علاوہ باقی کچھ بھی ہو وہ سب کو یہ ہونے کا امکان ہے۔ من حیث انہا فواتح الصور، وہ صورتوں کے شروع میں آنے والی ہے، ایسی ایک حیثیت سے خالی الفاظ تہجی کو نہیں، باقی کوئی بھی لفظ ہو اس کو ہو سکتا ہے نا،
دلالت الاستئناف اور دلالت الانقطاع تو کیا نہیں ہے، یہ الفاظ تہجی یہ کوئی معنی نہیں ہونے کی وجہ سے، زاہد ہونے کی وجہ سے وہ ایسا انقطاع اور استئناف پر دلالت کر رہے ہیں، وہ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ یہ الفاظ تہجی سے خاص تو نہیں ہے، اور کوئی لفظ ایسے صورتوں کے شروع میں آئے تو اس کو بھی یہ دلالت الانقطاع اور استئناف ہو سکتا ہے نا۔ یہ معلوم نہیں پڑے گا کیا ہے، یہ الفاظ تہجی کو کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ معنی رکھنے والے الفاظ ہی ایسے دلالت الانقطاع اور استئناف کر سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم پڑا وَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ، تو یہ الفاظ تہجی انقطاع اور استئناف پر دلالت کرنا بتایا ہے نا، اس کی وہ یہ طلب نہیں کرے گا کیا اللہ یکون لہا معنی فی حیزہا، یہ الفاظ تہجی کو ان کا معنی نہیں ہونا ان کا وہ محل میں رہتے ہوئے وہ نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کچھ اور لفظ ہو، وہ لفظ بھی دلالت الانقطاع اور دلالت الاستئناف تو کر سکتے ہیں، خالی یہ الفاظ تہجی سے خاص تو نہیں، تو ہم یہ نہیں بول سکتے کیا ہے الفاظ تہجی کو کوئی معنی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ دلالت الانقطاع اور الاستئناف کر رہے ہیں۔ آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ پہلا وہ دعویٰ کا لا یقالو سے مصنف کیا بتائے تھے پہلے، لا یقالو لم لا یجوز ان تکون مزید للتنبیہ والدلالت علی الانقطاع الکلامی والاستئناف آخرہ، ایسے شروع کیا تھا نا، وہ نہیں کہا جانے کا سبب ادھر مصنف رحمہ اللہ بیان کیے، کیا ہے وہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم وہ دوسری دعویٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دوسری دعویٰ تھا مصنف پہلے ہمارے سامنے پیش کیے، لا یقال انہا اشارۃ الى کلمات ہی منہا اقتصرت علیہا اقتصار الشاعر فی قولہ قلت لہا قفی فقالت لی قاف، ہے نا، وہ پہلے بتائے تھے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہ ایسی ایک کلمات کی طرف اشارہ ہے جن سے یہ الفاظ تہجی کو لیے گئے ہیں، تو یہ چند کلمات کا اختصار ہے، ایسا ایک جملہ بتایا تھا نا، ایک دعویٰ بتایا تھا نا، اس کا جواب وہ کیوں نہیں کہنے کا، اس کا جواب دے رہے ہیں مصنف، وَلَمْ تُسْتَعْمَلْ لِلْاخْتِصَارِ مِنْ كَلِمَاتٍ مُعَيَّنَةٍ فِي لُغَتِهِمْ وَلَمْ تُسْتَعْمَلْ لِلْاخْتِصَارِ، یہ الفاظ تہجی تو ایسے اختصار کے لیے استعمال نہیں کیے گئے ہیں، من کلمات معینہ، ایسے چند معین کلمات کے لیے، فی لغتہم، عرب لوگوں کی زبان میں، تو یہ عربی زبان میں استعمال تو نہیں ہے یہ الفاظ تہجی سے، یہ اختصار ہے، یہ کلمات ہے مراد، ایسی ایک عادت تو نہیں ہے عرب لوگوں کو ایسے اختصار کر کے استعمال کرنے کا، ایسا مشہور اختصار تو نہیں ہے، ایسے ایک استعمال عربی لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کو شک ہوگا وہاں ایک شاعری بھی آیا نا، فَقُلْتُ لَهَا قِفِي فَقَالَتْ لِي قَافٌ اَمَّا الشِّعْرُ فَشَاذٌ، وہ شعر تو ایک شاذ ہے، وہ اس کے بنا پر حکم نہیں بول سکتے ہیں۔ اور وہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے چند رائے بھی پیش کیے تھے، الف علا اللہ، الف لام لطف اللہ بول کے استعمال کیا تھا نا، وہاں رائے پیش کیا تھا نا، اس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، وَأَمَّا قَوْلُ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ قول، کیا قول ہے، اس کے پہلے بتایا تھا الف اعلی اللہ، لام سے لطف ہے مراد، میم سے ملکو ہے مراد، یہ سب بتا رہے تھے نا، وہ تنبیہ علی ان هذه الحروف، وہ کیا تنبیہ کر رہے ہیں، یہ سارے حروف، یہ سارے الفاظ تہجی وہ منبع الاسماء، منبع الاسماء، یہ اسماء الحسنى کا منبع ہے، اسماء الحسنى کا منبع بھی ہے، ومبادئ الخطاب، باری تعالی اللہ تعالی کا خطاب کے مبادی بھی ہیں، وہی ہے اس میں سمجھنے کا، وَتَمْثِيلٌ بِأَمْثِلَةٍ حَسَنَةٍ،
اللہ تعالیٰ کی اسما ہے نا، وہ اسما کے متعلق اچھی اچھی مثالیں بھی پیش کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک حرف کا اختصار تو کیا کیے ہیں، صفات الکمال کی طرف ہی ہے نا اشارہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما الف سے اعلیٰ اللہ بولے، انتقام اللہ بھی بول سکتا ہے نا، وہاں نہیں ہے، وہی تمثیل بامثلۃ حسنہ۔ بس یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایسے ایک معنی یا مفہوم ہمارے سامنے پیش کرنے کا سبب کیا ہے، وہ بتا رہے تھے، وہ فرما رہے تھے یہ سارے الفاظ تہجی ہے نا، وہ تہجی منبع الاسماء الحسنى، اسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ سارے الفاظ تہجی کیا ہے، منبع الاسمائی، اسماء الحسنى کا منبع ہے، ومبادئ الخطاب، خطاب باری تعالیٰ کا مبادی بھی ہیں، اور اس کے واسطے ابن عباس رضی اللہ عنہما اچھی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے یہی آنا، الف سے انتقام اللہ اور لام سے لعنت، میم سے مکرہ، یہ سب نہیں بتائے، کیا بتائے، اچھے امثلے بتائے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں نا، الف سے اعلیٰ اللہ، لام سے لطف اللہ، میم سے ملک اللہ، یہ سب ہے نا۔ تو یہ اچھی صفتیں، اچھے اسماء کی مثالیں ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول میں۔ الا ترى، کیا آپ دیکھتے نہیں، انہ عد کل حرف من کلمات متباینہ، انہ عد کل حرف، ہر ایک حرف کو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما شمار کیے ہیں، من کلمات متباینہ، مختلف کلمات سے ہے نا۔ دیکھو ایک بار الف کو بتائے کیا ہے، من انا سے ہے، وہ الگ جگہ پہ بتائے تارۃ من اللہ، کبھی بتائے تارۃ من الاعلیٰ، تو الف کو ہی انا، اللہ، اعلیٰ، یہ سب ہوا نا۔ اور لام کو ایک بار جبریل بتائے، اور ایک بار لطف بتائے، تو لام کو ہی جبریل بھی، لطف بھی۔ اور میم کو علم بتائے، کبھی وہ محمد سے ہیں، کبھی وہ ملک ہے مراد، یہ سب بتائے ہیں نا۔ تو ایک ہی لفظ کو، ایک ہی حرف کو مختلف کلمات کا معنی دیے ہیں۔ تو یہ تمثیل ہے، منبع الاسماء ہے، تمثیل بامثلۃ حسنہ ہے، لا تفسیر و تخصیص بہذہ المعانی۔ یہ معانی کا استعمال کرتے ہوئے ادھر ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا نہیں کر رہے ہیں، اس کا تفسیر نہیں کر رہے ہیں، یہ معانی سے یہ کلمات کو تخصیص بھی نہیں کر رہے ہیں، دون غیرہا، یہ معانی کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں رکھ سکتے، ایسے تخصیص اور تفسیر تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اذ لا مخصص لفظا و معنی، کیونکہ ادھر ایک قرین تخصیص، لفظ بھی موجود نہیں، معنی بھی موجود نہیں۔ کیوں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک ہی حرف کو الگ الگ مختلف کلمات کا معنی دیتے ہیں نا، مختلف کلمات کی طرف اشارہ بتا رہے ہیں۔ تو ایک ہی کلمت کو واللفظ الواحد لا يمكن ان يكون كذلك، ایک ہی لفظ کو الگ الگ معانی، الگ الگ کلمات متباینہ کا استعمال ایک ہی کلمت کو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ادھر تفسیر بھی نہیں ہے، تخصیص بھی نہیں ہے، وہ ایسے اللہ تعالیٰ کا اسماء الحسنہ کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف اشارہ ہے، وہی بتانے چاہ رہے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ تو یہ فرماتے ہوئے دوسری دعوت ہے نا، اشارتن الی کلمات ہی منہا اقتصرت علیہا اقتصار شاعر، اس کا جواب بھی دے دیے ہیں مصنف رحمہ اللہ۔ پیارے بچوں، دونوں دعویٰ کا جواب دے دیے ابھی مصنف، اور ایک دعویٰ بھی وہاں تانا کیا ہے، اشارت الی مدد اقوام و آجال بحساب الجمل، حساب الجمل کے بارے میں بھی بتائے تھے وہاں، اس کا جواب ہے
ولا لحساب الجمل ولم تستعمل، یعنی اس کے پہلے اس کی طرف اشارہ ہے، ولم تستعمل لحساب الجمل، حساب الجمل کے لیے بھی، جملوں کا وہ حساب کا وہ پہلے بتائے تھے، اس کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا ہے یہ الفاظ تہجی کا. فتلحق بالمعربات، تب ہے نا اس کو معربات سے الحاق کرنے کا. کیوں؟ عرب لوگ کے ہاں وہ استعمال ہونا چاہیے، استعمال ہوتے عرب لوگ استعمال کر کے کیا ہوتا ہے، اس کو عربی زبان سے الحاق کرتے ہیں، ایسا ہے نا. عرب لوگ استعمال کر کے اس کو معربات سے الحاق کرتے ہیں. تو الحاق تو کیا ہے، وہ فرع الاستعمال ہے، پہلے اسی طرح استعمال ہونا چاہیے، اس کے بعد ہے یہ الحاق کرنے کا. تو استعمال ہی نہیں ہوا تو یہ الحاق کا چرچا ہی نہیں ادھر. اور ایک حدیث وہاں لائے تھے ابو العالیہ رضی اللہ عنہ ہے نا، والحدیث لا دلیل فیہ، وہ حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے لجواز انہ علیہ الصلاۃ والسلام تبسم تعجبا من جہلہم. وہ حدیث میں ہم دیکھے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، تبسم آیا تھا نا، وہ مسکراہٹ کا اصل سبب کیا ہے، تعجبا من جہلہم، ان کی جہالت. یہ لوگ حساب الجمل کرتے وقت ان کی جہالت سے تعجب دکھاتے ہوئے تبسم کیے ہیں، مسکرائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی جہالت پر دلیل ہے وہ، کیا نہیں حساب الجمل کے لیے و الفاظ تہجی کا استعمال کرنے کے لیے اجازت تو نہیں ہے وہ. اور ایک دعویٰ بھی تھا وہاں لا یقال سے شروع کیے تھے، کیا ہے وہ، او دالتن علی الحروف المبسوطۃ مقسما بها لشرفها من حيث انها بسائط اسماء اللہ تعالی ومادۃ خطابہ. ایسے قول بھی ہے نا، اس کو قسم کے لیے استعمال کرنا، الفاظ تہجی قسم کھانے کے لیے استعمال کرنا، وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. مصنف جواب دے رہے ہیں وَجَعَلُهَا مُقْسَمًا بِهَا، یہ الفاظ تہجی کو قسم کے لیے استعمال کرنا. وَإِن كَانَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ، اگر وہ ممتنع بھی نہ ہو پھر بھی، لیکن يحوج الى اضمار اشیاء لا دلیل علیہا، یہ قسم کے لیے بناتے وقت کیا ہوگا، اس صورت میں اتنی چیزوں کو وہاں اضمار کرنا پڑے گا، بہت ساری اشیاء کو وہاں اضمار کرنا پڑے گا، لا دلیل علیہا، جن پر کوئی دلیل تو ادھر قائم نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے، یہ الفاظ تہجی کو اگر اس کو قسم کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں تو وہاں تقدیر میں کیا رکھنا ہوگا، فعل القسم رکھنا ہے، فاعل فعل القسم رکھنا ہوگا، حرف القسم رکھنا ہوگا. یہ سب وہاں موجود ہے، اس پر کوئی دلیل تو ادھر قائم نہیں ہے، اس لیے اس کو قسم کے لیے بنانا وہ لائق نہیں ہوگا. پیارے بچوں، یہ سنتے ہوئے آپ لوگ اس کا جواب بھی سمجھے ہوں گے. تو یہ مقسم بہا، وہ قسم کے لیے بھی نہیں بنا سکتے، وہی فرما رہے تھے مصنف رحمہ اللہ. اور ایک دعویٰ بھی تھا وہاں، یہ تسمیہ بثلاثت اسماء فصاعدہ ہے نا، ثلاثت اسماء سے زیادہ، یا ثلاثت اسماء سے اسماء الصور ہے نا، صورتوں کا نام ہونا، وہ بھی صحیح نہیں ہوگا، عربی زبان کا قانون سے وہ باہر رہے گا. یہ سب بتا رہے تھے نا، اس کے بارے میں بھی مصنف بتایا تھے لا یقالو، یہ بھی نہ کہا جائے. پھر کیا ہے اس کا جواب، کیا مصنف رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے وَالتَّسْمِيَةُ بِثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ إِنَّمَا تَمْتَنِعُ إِذَا رُكِّبَتْ وَجُعِلَتْ اسْمًا وَاحِدًا. یہ 3 اسماء سے نام رکھنا وہ عربی زبان میں نہیں ہے، یہ بتا رہے تھے نا،
وہ کب ہے، کب وہ ممتنی ہوتا ہے؟ اذا رکبت نا ترکیب مزجی بنائے تو، وہ جعلت ترکیب مزجی بنا کے وہ پورے اسماء کو اسمم واحدن ایک ہی اسم بنائے تو یہ ممتنی ہے۔ یہ نہیں بنا سکتا لا طریقتی بعلبک، بعلبک کی طرح کیا کرنا، ایک دو کلمت کو ترکیب مزجی کر کے ایک ہی اسم بنائے تو وہ پرابلم ہے۔ فَأَمَّا إِذَا نُصِرَتْ نَصْرَ أَسْمَاءِ الْعَدَدِ، اگر اس کو ہے نا الگ کر دیا، ہر ایک اسم کو الگ الگ ہی رکھا گیا، ہر ایک اسم تو الگ الگ ہی رکھا گیا تو جیسے اسماء العدد ہو تو فلا، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تسمیت صحیح ہوگا۔ وہ تسمیت کرنے میں الگ الگ اسماء کو الگ کر کے کسی کا وہ نام رکھنے سے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ عربی زبان کے قانون سے بھی مطابق رہے گا۔ وَنَاهِيكَ، آپ کو یہ کافی ہوگا، بِتَسْوِيَةِ سِيبَوَيْهِ، سیبویہ امام رحمہ اللہ ہے نا، ان کا یہ عمل ہی کافی ہوگا آپ کو، کیا کہ وہ بتسویۃ سیبویہ بین التسمیۃ بالجملہ والبیت من الشعر وطائفۃ من اسماء حروف المعجم، انہوں نے ایک ہی کلام کے جملہ اور بیت یا طائفۃ من اسماء حروف المعجم، حروف المعجم کا اسماء کا ایک گروہ ہی کسی کا نام دے سکتے ہیں۔ ایسے سیبویہ امام تینوں ہے نا، ایک جملہ کا نام رکھ سکتے ہیں، ایک بیت ہی نام دے سکتے ہیں، یا حروف معجم کا ایک گروہ ہی نام کے طور پر دے سکتے ہیں۔ یہ سب کو برابر معنی ہے سیبویہ رحمہ اللہ۔ سیبویہ امام کا یہ معاملہ سے ہمیں پتہ چلا، کیا پتہ چلا؟ یہ اسماء کو کیا کرنا منع ہے؟ اسماء کو آپس میں ملاتے ہوئے بعلبک کی طرح اور حضرموت کی طرح ایسا کیا کرنا، ایک دو اسموں کو ترکیب مزجی بنانا ہے پرابلم، وہی ہے مستنکر فی لغت العرب، بلکہ یہ اس کا خاص اعراب جو ہے وہ دیتے ہوئے اضافت کی وجہ سے ایسے سب ملائے تو جیسے ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کسی کا نام رکھا ابو عبداللہ، وہاں تین اسماء ہے نا، وہ تین اسماء کو اضافت کے ساتھ تو ملائے ہیں، ایسے ہی ترکیب مزجی نہیں ہوا ہے، اس کا اعراب میں ہی رہتے ہوئے بنائے ہیں۔ تو اسی طرح ہے یہ الف لام میم حم میم عین سین قاف، یہ سب تو کیا ہے اسماء الاعداد کو الگ کر کے ہے نا وہ، تو یہ ترکیب رکھنے میں کیا نہیں ہے، کوئی نزاع، کوئی جدال، کوئی پرابلم نہیں ہے لغت العرب میں۔ سیبویہ امام جائز کیے ہیں نا، ایک شاعری کا بیت ہی رکھ سکتے ہیں کسی کا نام، جیسے یا دار عبلت بالجواء تکلمی، یہ بیت کو پورا اسم لرجل ایسے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دو اسم کو تین الفاظ کو ساتھ دیتے ہوئے شاب قرناہا، ایسا اسم امرأہ، ایک عورت کا نام دیتے ہوئے شاب قرناہا، یا سر من رأى اسم مدینہ، ایسے دے سکتے ہیں۔ اسماء کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے اضافت سے یا کچھ اور کرنے کی وجہ سے ان کا اعراب ہی دیتے ہوئے ہم ایک جملہ ہو، ایک شاعری کا پورا بیت ہو، وہ کسی کے نام رکھنے میں کوئی پرواہ نہیں ہے لغت العرب میں۔ کیا ہے وہاں منہی، یہ نہیں تو مستنکر فی لغت العرب کیا ہے، دو اسم کو ترکیب مزجی کرتے ہوئے ایک ہی اسم بنانا، وہی ہے مستنکر فی لغت العرب۔ آپ لوگ سمجھے ہوں گے امام بیضاوی رضی اللہ عنہ کا جواب۔ اور وہاں اسماء الصور ہوا تو اور ایک وجہ بھی وہاں بیان کیے تھے، کیا ہے انہو یؤدی الی اتحاد الاسم والمسمى، ایسے ایک رائے بھی بتایا تھا نا، اس کے بارے میں بھی مصنف بتایا تھے لا یقالو، تو کیوں مصنف رحمہ اللہ بتا رہے ہیں والمسمى، ادھر مسمى اور اسم ایک ہی ہونے کا مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ مسمى کیا ہے، وہ مجموع الصورہ،
وہ صورت کا مجموعہ ہے نا، پورا ہے نا مسمہ، اسم تو کیا رہے گا، والاسم جزءھا، یہ صورت کا ایک جزء ہے اسم، ایک جزء ہے اسم، فالاتحادہ، تو اسم اور مسمہ ایک ہی ہونے کا مسئلہ، تو اتحاد کا مسئلہ تو ادھر نہیں ہے، کیوں؟ صورت تو بڑی ہے نا، وہ پورا مجموعہ ہے نا صورت، اس میں ایک جزء ہے بس، یہ کیا ہے، اسم، تو اسم اور مسمہ ایک ہی ہوگا بولو تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اور وہاں ایک رائے بھی وہاں دیے تھے، کیا ہے وہ، تستدعی و تستدعی، نہیں تو وہ یستدعی تأخر الجزء عن الکل من حیث ان الاسم یتأخر عن المسمى بالرتبہ، ایسے ایک دعویٰ بھی وہاں بتایا تھا نا وہ بولنے والے، اعتراض کرنے والے، تو اس کے بارے میں کیا جواب ہے مصنف کا، وہوا، یہ اسم مقدم من حیث ذاتہ، من حیث ذاتہ وہ مقدم ہے، دیکھ سکتے ہیں قرآن کا فواتح صورت ہے نا یہ الفاظ تہجی، تو وہ صورت میں ذاتیاً کیا ہوا ہے، پہلے ہی آ گیا ہے، مقدم من حیث ذاتہ، من حیث ذاتہ، ذاتی طور پر وہ کیا ہے، پہلے ہی آیا ہوا ہے، مؤخر باعتبار کونہ اسمن، پھر اس کو یہ اسم ہونے کی حیثیت سے وہ کیا ہے، مؤخر ہی ہے نا، کیوں؟ یہ مسمہ پورا ہونے بعد پھر ہے نا ایک مسمہ کے بعد ہے نا اسم دینے کا، تو وہ مسمہ ضرور پہلے ہی آیا ہوگا، اور اس کو یہ الفاظ تہجی کو اسم ہونے کی حیثیت کب مل رہا ہے، یہ مسمہ ہونے کے بعد ہی ہے نا، نہیں تو پہلے نام رکھ کے پھر مسمہ ہونا وہ عقلی کیا نہیں ہے، عقلی وہ عقل میں وہ عقل کا لائق تو نہیں ہے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو اسم کی حیثیت دے رہے تو ضرور مسمہ پہلے آیا ہے، تب تو اس کو اسم بنا رہے ہیں، تو یہ اسم ہونے کی حیثیت سے ضرور یہ مؤخر ہے، فلا دور لاختلاف الجہتین، فلا دور، تو ادھر دور تسلسل تو نہیں ہو رہا ہے، دور نہیں ہو رہا بولو تو اسم ہی مسمہ ہوگا، مسمہ نا، اسم مسمہ ہونے کا، مسمہ اسم ہونے کا دونوں ایک ہی ہوگا، ایسا مسئلہ تو ادھر نہیں ہے، اور تقدم تأخر، جو متأخر ہونے کا ہے وہ متقدم ہوگا، جو متقدم ہونے کا ہے متأخر ہوگا، ایسا مسئلہ ادھر نہیں ہوگا، لاختلاف الجہتین، ادھر اسم مقدم ہونے کا اعتبار کیا ہے، وہ من حیث الذات ہے، ذاتی طور پر وہ مقدم ہے، لا باعتبار کونی اسمن، اسم ہونے کا اعتبار سے نہیں ہے، اور یہ اسم ہونے کی حیثیت سے کیا ہے، اسم ہونے کی حیثیت سے مسمہ سے متأخر بھی ہے، مؤخر باعتبار کونہ اسمن، تو دونوں جہت، ایک اعتبار تو کیا ہے، باعتبار من حیث ذات ہے، اور ایک اعتبار تو باعتبار کونہ اسمن ہے، تو دونوں جہت، دونوں اعتبار کرنے کا جہت کیا ہے، مختلف ہے، اس لیے ادھر کوئی دور نہیں ہوگا، دونوں کا اعتبار الگ ہے، ایک باعتبار ذات ہے اور ایک باعتبار کونہ اسمن ہے، تب آپس میں کوئی اختلاف دور نہیں ہوگا۔ آپ لوگ سمجھے ہوں گے انشاءاللہ، کوئی شک ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی اعتراضات اور اس کے جوابات کا بھی چرچا ہو گیا، آپ لوگ پوری طرح سمجھے ہوں گے امید رکھتا ہوں۔ ابھی امام بیضاوی رضی اللہ عنہ ایک معتمد رائے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، القول الراجح، بیان القول الراجح مع وجوہ الترجیح، تو یہ سارے رائے سنے ہیں نا، ان میں سے سب سے راجح قول کیا ہے وہی بتانے چاہ رہے ہیں امام بیضاوی رضی اللہ عنہ۔ بیان القول الراجح مع وجوہ الترجیح، تو ادھر ایک پہلی رائے کیسے وہ راجح ہوگا وہ سب بیان کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ، دیکھتے ہیں، والوجہ الاول،
پہلی رائے الوجہ الاول سے کیا مراد ہے؟ اصل میں سب سے پہلے بتایا تھا نا، یہ اسماء للحروف ہے، افتتحت السور بها ایقاظا لمن تحدی بالقرآن وتنبیہا علی انہ معجز، اور بھی افتتح السور بها لیکون اول ما یقرأ الاسماء معجزا بنوع من الاعجاز، یہ سب بتا رہے تھے نا۔ اصل میں یہ الوجہ الاول سے مراد پہلی دو رائے ہیں، وہ دونوں کا ایک ہی مراد ہے، ایک ہی مقصد ہے، اسی لیے تو سب سے پہلی رائے اقرب الی التحقیق، اقرب الی التحقیق بولو تو کیا ہے؟ سب سے پہلا قول ہے نا، وہ قول پائے ثبوت کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ تحقیق بولو تو کیا ہے؟ وہ دلیل کو ثابت کرنا، ثبوت، یہ سب ہے نا مراد۔ تو یہ پوری طرح ہمارے دلیل کے قریب، ثبوت کے قریب پہنچا ہوا ہے پہلا قول۔ اور تحقیق ایک مراد ہوتا ہے، تحقیق بولو تو کسی ایک شے کو دلیل سے ثابت کرنا مراد ہے تحقیق، ہے نا۔ تو یہ پوری طرح ثابت کی گئی دلیل کے قریب تک قریب پہنچا ہوا ہے پہلا قول، تو وہی راجح ہو سکتا ہے، وہی بتا رہے ہیں۔ اور یہ وجہ الاول کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ اوفق للطائف التنزیل، لطائف التنزیل سے زیادہ تر مطابق ہے، مناسب ہے۔ لطائف التنزیل سے کیا مراد ہے؟ وہی الاشارات الخفیہ والاختصارات اللطیفہ والاسالیب العجیبہ، قرآن میں ہونے والا اشارات خفیہ، اختصارات لطیفہ، اسالیب عجیبہ، اسالیب عجیبہ، عجیب اسالیب اور لطیف اختصارات اور یہ اشارات خفیہ، یہ سب قرآن میں ہونے والے ہیں نا۔ تو قرآن کا یہ لطائف التنزیل سے زیادہ تر مناسب بھی ہے، زیادہ تر مناسب ہے، مطابق ہے۔ کیوں؟ لدلالت علی الاعجاز قصداً، یہ قصداً اس کے اندر ایک نوع الاعجاز ہو رہا ہے نا، اس لیے اس کو یہ نوعیت من الاعجاز، وہ نوعیت من الاعجاز میں ہی رکھنا اچھا ہوگا۔ خالی اس کو اسماء و صور بتائے تو کیا نہیں ہوگا، وہ لطائف الاعجاز سے نکل جائے گا نا، وہ خالی ایک صورتوں کا نام ہے، ایسا بتانے سے یہ اعجازیت تو نہیں ہوگا۔ اس کو وہ لطائف التنزیل، قرآن میں ہونے والے اشارات خفیہ، اشارات خفیہ، اسالیب عجیبہ کے مناسب ہی بنا کے، یہ ایسے ایک اسماء ہے، اسماء الحروف ہے، وہ اعجاز پر دلالت کرنے والا ہے، وہی ماننا جو پہلے رائے میں ہم سمجھ رہے تھے، وہی سمجھنا وہ لطائف التنزیل سے زیادہ مناسب ہے۔ اور کیا ہے؟ وَأَسْلَمُ مِنْ لُزُومِ النَّقْلِ وَوُقُوعِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْأَعْلَامِ مِنْ وَاضِعٍ وَاحِدٍ، اور یہ قول، پہلا قول ہے نا، وہ قول یہ اعلام میں نقل و اشتراک بھی، نقل و اشتراک سے اس کو سالم کرنے والا بھی ہے۔ وَأَسْلَمُ مِنْ لُزُومِ النَّقْلِ، نقل لازم ہونے سے زیادہ بچنے والا رائے وہی ہے۔ وَوُقُوعِ الْإِشْتِرَاكِ، اشتراک واقع ہونے سے بھی زیادہ بچنے والا قول پہلا قول ہے۔ کہاں نقل و اشتراک واقع ہونا؟ فی الاعلامی، اعلام میں، من واضع واحد، ایک ہی جو ایسے اعلام ہے وہ من واضع واحد، وہ ایک ہی واضع سے ثابت ہو، تو ایک ہی واضع سے ثابت اعلام میں نقل و اشتراک واقع ہونے سے زیادہ بچنے والا قول بھی الوجہ الاول ہے۔ تو شک ہوگا نقل واقع ہونا بولو تو کیا ہے اور اشتراک بولو تو کیا ہے؟ نقل بولو تو کون هذه الالفاظ منقولة عن كونها اسماء الحروف الى كونها اسماء الصور، ہے نا،
ادھر یہ الفاظ تہجی کو ہم کیا بنائے تھے؟ اسماء الحروف ہی بنائے تھے، اور اعجاز کے لیے ایسا بتا رہے تھے نا پہلا قول میں۔ اسماء الحروف ہونے سے اس کو نقل کرنا الی کونہا اسماء الصور، یہ صورتوں کا نام ہے، یہ حروف کا اسماء الحروف نہیں، یہ خالی صورتوں کا نام ہے بولو تو کیا ہوگا؟ اس کو اسماء الحروف ہونے سے اس کو نقل کرنا ہوگا نا۔ اسماء الحروف ہو کے وہ اعجاز پر دلالت کرتے ہوئے رہنا، وہی بتا رہے تھے ہم پہلا قول۔ پھر اس کو خالی اس کو ہم کیا ایسا نقل کر دیے، کیا ہوتے ہوئے؟ اسماء الصور ہوتے ہوئے اس کو نقل کیا تو وہ اصل کے خلاف ہے، بلا ضرورت اس کو کیا نہیں کرنا ہے، وہ اصل سے اس کو نقل کرنا نہیں ہے۔ اور ایک بات اشتراک ہونے کا، اشتراک ہونا کیسے ہیں؟ دیکھیے ان تشترک صور متعددہ فی اسم واحد، یہ ایک پرابلم کیسے ہو رہا ہے سمجھے آپ لوگ؟ اسماء الصور بنائیں گے نا، یہ صورتوں کا نام ہے، یہ الفاظ تہجی اسے بنایا تو یہ ایک پرابلم ہے، اشتراک کا پرابلم۔ وہ کیا ہے؟ کئی صورتیں ایک ہی نام والا ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے الف لام میم سے شروع ہونے والا بہت ساری صورتیں ہیں نا، اور حامیم طاسیم میم الف لام را، یہ سب بہت ساری صورتوں کی شروعات ایسا ہے۔ تو ادھر ایک ہی واضح سے ہونے والا اعلام میں یہی اشتراک ہوا تو وہ کیا ہے؟ وہ اعلام سے جو مقصود ہے وہ مقصود کے خلاف ہے، وہی باقی فإنه يعود بالنقل على ما هو مقصود بالعلمية، فإنه يعود بالنقل۔ ایسے ہم یہ حکم کے ضد کیے تو نقل کرنا بولو تو وہ اس کے ضد کرنا ہی مراد ہے، یہ اسماء صور بنائے تو اس کو وہ عالمیہ، اس کو یہ اسماء الحروف سے ہٹ کر اسماء الصور بنا کے ایسا اس کے ضد اصل کے ضد کیا تو کیا ہوگا؟ فإنه يعود بالنقل على ما هو مقصود بالعلمیہ، جو علمیت سے جو مقصود ہے وہ مقصود کے خلاف ہو جائے گا، ہے نا۔ علمیت سے کیا مقصود ہے اصل میں؟ ہر ایک کو نام رکھنے کا، علم رکھنے کا کیا مقصود ہے؟ تمییز و عدم الالتباس ہے نا۔ کسی کو جان پہچان ہونے کے لیے دیتے ہیں نا نام علم، تو علمیت کا مقصد کیا ہے؟ تمیز الگ کر کے سمجھنا، عدم الالتباس، شک و شبہ، التباس نہیں ہونا، وہی عالمیت سے مراد۔ تو ادھر کیا ہوا؟ کئی صورتوں کا نام ایک ہی علم ہوا تو ادھر اشتراک ہوا تو وہ کیا ہوگا؟ علمیت سے، علمیت کا مقصود کے خلاف ہے وہ۔ تو یہ اشتراک سے بھی بچنے کے لیے نقل سے، نقل بولو تو ہم پہلے سمجھے اصل سے اسماء الحروف ہونا ہے اس کا اصل، وہ اصل سے اسماء الصور بنا کے اس کو اصل کے خلاف کام کرتے ہوئے نقل بھی نہیں کرنے کا ہے۔ تو یہ نقل اور اشتراک سے زیادہ بچنے والا رائے کیا ہے؟ پہلی رائے ہے، الوجہ الاول ہے، اس لیے وہی راجح ہوگا، وہی ہمارا امام بیضاوی رضی اللہ عنہ کی رائے۔ آپ لوگ سمجھے ہوں گے امید رکھتا ہوں۔ پیارے بچوں، ابھی تک ہم یہ حروف مقطعہ کے متعلق 6 رائے پڑھ چکے ہیں، سمجھے ہیں۔ ابھی ایک 7ویں رائے بھی ہمیں پڑھنے کا ہے۔ دیکھیے وقیل انہا اسماء القرآن ولذالک اخبر عنہا بالکتاب والقرآن، یہ قرآن کے اسماء ہیں اس لیے ولذالک اخبر عنہا بالکتاب والقرآن، ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالی، اس لیے کیا ہوا ہے؟ یہ حروف تہجی ہے نا، وہ حروف تہجی کا خبر، کتاب، قرآن یہ سب بنایا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قول میں ہے نا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، دیکھیے الف لام را حروف تہجی ہے، اس کے بعد کتاب، وہ قرآن کی طرف اشارہ ہے نا۔ اور طاسین تلک آیات القرآن، وہاں بھی طاسین کے بعد قرآن کا ذکر ہوا۔ اور دیکھیے الف لام را
تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، وہاں کتاب بھی ہے قرآن بھی ہے۔ تو اس لیے بتا رہے ہیں ایسے قرائے یہ حروف التہجی کیا ہے؟ قرآن کے اسماء ہیں۔ اور ایک 8ویں رائے بھی ہے، وقیلا انہا اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ ویدل علیہ، اس کی دلیل بھی ہے، ان علی کرم اللہ وجہہ، علی کرم اللہ وجہہ کان یقول، یہ فرماتے تھے یا کاف ہا یا عین صاد ویا حامیم عین سین قاف، ایسے وہ دعا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسماء ہو سکتے ہیں یہ حروف التہجی، ایسی ایک رائے ہیں۔ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ يَا مُنزِلَهُمَا، کبھی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے وہ کافہا یا عین صاد کا جو نازل فرمائے ان کو بلانے کا اسلوب بھی ہو سکتا ہے۔ تو ادھر یا منزل کافہا یا عین صاد و یا منزل حامین عین سین قاف، وہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے کرائے ہیں۔ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ یا مُنزِلَهُمَا، ایسے ایک حدیث بھی ہے، ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کی ہے، ان فاطمہ بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان علی رضی اللہ عنہ کان یقول یا کافہا یا عین صاد اغفر لنا، تو اللہ تعالی ہے نا وہ مراد، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہو سکتے ہیں، ایسی ایک رائے بھی ہے۔ اور ایک القول التاسع بھی ہے، وہ یہ وقیلا الالف، الف ہے نا، الف لام میم کے بارے میں تو چرچا ہو رہا ہے۔ الالف من اقصى الحلق، الف ہے نا وہ حلق کے آخری حصہ سے نکلتا ہے۔ وہو مبدأ المخارج، وہ مخارج کا مبدأ ہے، شروع ہے نا، مخارج کا شروع تو وہی ہے۔ یہ اقصى الحلق، یہ حلق کا آخری حصہ، حمزہ ہے نا، حمزہ وہیں سے نکلتا ہے۔ اور واللام من طرف اللسان، اور لام تو کہاں سے نکلتا ہے؟ نوک کے زبان سے، زبان کی طرف سے نکلتا ہے۔ وہ وسطھا، وسطھا بولو تو وسط المخارج، مخارج کا ایک وسط ہے نا، وہ بس وسط ہے نا، وہ بیچ والی حصہ ہے نا وہ۔ اور والمیم من الشفتی، اور میم کی ادائیگی تو کیا ہے؟ لبوں سے ہوتی ہے، وہ لب ہے نا شفت، وہاں سے نکلتی، جو مخارج کا وہی آخرها، وہ مخارج کا آخری حصہ ہے، آخری حصہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ جمع بینہا، ان کو ایک ہی جگہ ذکر کیوں فرمایا ہے نا؟ الف لام میم میں ایک ساتھ ہے نا، الف اور لام ہے، میم ہے، اس میں مبدأ المخارج ہے، وسط المخارج ہے اور آخر المخارج بھی ہے۔ اس کو ایک ہی جگہ ذکر فرمانے کا کیا سبب ہے؟ وہ ایماء إلى أن العبد ينبغي أن يكون أول كلامه وأوسطه وآخره ذکر اللہ تعالی، وہ اس لیے کہ ایک بندہ وہ کیسے ہونا چاہیے، ان کا کلام کا، ایک بندے کا کلام کا اول، اوسط و آخر سب کیا ہونا ہے؟ ذکر اللہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ الف لام میم کو ایک ہی جگہ ذکر فرمائے، آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ اور ایک القول العاشر بھی ہے، سب سے آخری قول ہے القول العاشر، کیا ہے وہ؟ وقیلا انہ سر استأثرہ اللہ بعلمہ، بعض علماء نے کہا ہے انہ سر، یہ حروف تہجی ہے نا، وہ راز ہے، راز کی باتیں ہیں۔ استأثرہ اللہ بعلمہ، ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔ وقد روی عن الخلفاء الاربعہ وغیرہم من الصحابہ ما یقرب منہ،
یہی رائے کے قریب قریب خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی بھی ہے، روایت بھی ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهَا أَسْرَارٌ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَرُمُوزٌ لَمْ يُقْصَدْ بِهَا إِفْهَامُ غَيْرِهِ إِذْ يَبْعُدُ الْخِطَابُ بِمَا لَا يُفِيدُ۔ یہ حروف تہجی اللہ اور رسول کے درمیان اسرار و رموز ہیں، اسرار اور رموز ہیں، اشارات ہیں۔ لم یقصد بہا افہام غیرہ، ایسے الفاظ کے ذریعہ خطاب کرنا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے الفاظ کے ذریعہ خطاب کرنا کیا ہے؟ بعید ہے۔ کیوں؟ اذ یبعد الخطاب بما لا یفید، ہے نا، ایسے الفاظ کے ذریعے خطاب کرنا جو مفید معنی کو فائدہ دینے والا نہ ہو۔ تو یہ باتیں اللہ اور رسول کے درمیان راز ہیں، راز کی باتیں ہیں۔ اللہ اور رسول کے درمیان اسرار اور رموز ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علاوہ دوسروں کو اس کے معانی کے سمجھانے کا قصد نہیں کیا گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام سے ایسے الفاظ کے ذریعہ خطاب کرنا جو مفید معنی نہ ہو وہ بعید ہے۔ تو ادھر ہم دیکھیں نا، انہو سر استأثرہ اللہ بعلمہ، اس کے متعلق العلم بالمتشابہات، یہ علم بالمتشابہات ہے نا، وہ علم بالمتشابہات ہم سمجھ سکتے ہیں لا یعلم احد بنفسہ الا اللہ، بنفسہ خود وہ سمجھ سکے گا کون؟ اللہ تعالیٰ ہی، کوئی اور نہیں سمجھ سکتے۔ سے یہ مراد نہیں ہے لا یعلم احد من البشر اصلاً کوئی اور نہیں جانیں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ لجواز ان يعلمها البعض ممن اصطفاه اللہ تعالی من خلقہ بتعلیمہ والہامہ ایاہ کما فی الغیب۔ اللہ تعالیٰ یہ علم بالمتشابہات، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو سکھائے یا کسی کو الہام دیے تو جیسے الراسخون فی العلم یہ سب جانتے، ہم پہلے پڑھے تھے نا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ملا یا تعلیم ہوا تو وہ لوگ بھی جان لیں گے۔ استأثر اللہ بعلمی سے کیا مراد ہے؟ یہ خود جاننا وہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ باقی لوگ اللہ تعالیٰ کا الہام یا اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جان سکتے ہیں۔ العلم بالمتشابہات ہو سکتا ہے۔ اور ادھر ہم بتائے نا الخلفاء الاربعہ، وقد رویہ عن الخلفاء الاربعہ وغیرہ من الصحابہ ما یقرب منہ بتایا تھا نا، وہ چند روایات بھی دیکھتے ہیں۔ ایک ہے رویہ عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہ قال، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے انہ قال فی کل کتاب سر وسر اللہ تعالی فی القرآن اوائل السور، سورت کے شروعات بولے تو یہ کیا ہے؟ یہ حروف تہجی مراد۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہما انہما قال الحروف المقطعہ من المکتوم الذی لا یفسر۔ اور علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وعن علی رضی اللہ عنہ فی کل کتاب صفوۃ وصفوۃ ھذا الکتاب حروف الہجاء، ہے نا۔ یہ سب ہے صحابہ کرام سے مروی روایات، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی حروف المقطعہ کے متعلق جو بھی رائے ہیں وہ سب ہم سمجھے ہیں۔ 10 رائے ابھی تک ہم معلوم کیے ہیں، تو میں آپ لوگ سے گزارش کروں گا کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ یہ 1 سے 10 تک پوری رائے اپنا نوٹ بک میں لکھنا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے، ٹائپنگ کرنے کا نہیں۔ وہ ہاتھوں سے لکھ کر پھر اس میں جو اعتراضات ہے اس کا جو جواب ہے وہ بھی الگ کر کے لکھنا۔ ایسے یہ 10 رائے اور اعتراضات اس کے جوابات، ایسا ایک شارٹ نوٹ بنا کر
इंशाअल्लाह मुझे भेजना होगा। मैं उसके लिए एक लिंक भी भेज दूंगा, उसमें आप लोग अपलोड करने का है इंशाअल्लाह। अभी हम एक नया मौजू की तरफ बढ़ रहे हैं, वही है बयान इअराब हादिल हुरूफ। ये हुरूफ के मुताल्लिक़ हम समझे वो अस्माउल्लाह है या अस्माउल कुरान है, अस्माउल सुवर है या कुछ और है, ये सब समझे हैं ना। ये पूरी 10 राय सब ख़त्म होने बाद हम ये हुरूफ तहज्जी का एक मिसाल हमारे सामने है अलिफ लाम मीम, उसका इअराब क्या रहेगा वही ढूंढने जा रहे हैं। देखिए, फ़इन जअलतहा अस्मा अल्लाह तआला अबिल कुरानी अबिस सुवरी, अगर इन अल्फाज तहज्जी को अल्लाह सुब्हानहु व तआला या कुरान करीम या सूरतों के अस्मा बना दे, कान लहा हल्लुम मिनल इअराब, है ना, तो उन्हें क्या होगा, इअराब से एक नसीब तो मिलेगा, हल्दुम मिनल इअराब तो होगा ज़रूर। वो क्या हो सकता है, इम्मा रफ़्उ अलल इब्तिदा, मुब्तदा होने की वजह से रफ़्, या अविल ख़बरी, ख़बर होने की वजह से रफ़्, अविन नस्बु बितक़दीर फ़िअलिल क़समी अला तरीक़ति अल्लाह लअफ़अलन्ना बिन्नस्बी। इधर ये फ़िअलुल क़सम को तक़दीर करते हुए नस्ब भी मिल सकता है। तो अल्लाह लअफ़अलन्ना की तरह अल्लाह वो कसम को नस्ब है ना, नस्ब देते हुए फ़िअलुल क़सम को तक़दीर में रखते हुए नस्ब दे सकते हैं। और गैरिही कमा ज़ुकिरा बोलो तो क्या है, बितक़दीरी फ़िअलिन गैरी फ़िअलिल क़समी, फ़िअलुल क़सम को तक़दीर में रखते हुए बोले ना, नहीं तो फ़िअलुल क़सम के अलावा कोई और फ़ेल को तक़दीर में रखते हुए, जो पहले हम बताए थे ना, पहले बताए थे कैसे अतलू या अक़रऊ, ये सब रखना। अबिल जर्रू, जर्र देने का अला इल्मारी हरफिल क़सम, क़सम का हरफ मुज़मर बनाते हुए, इल्मार करते हुए जर्र देने का, ये सब कैसे हो रहा है हम देखते हैं। देखिए, मुब्तदा होने के, रफ़ होने के लिए 2 वजह बता दिए थे। इधर क्या बताए, इम्मा लिल इब्तिदाई अबिल ख़बरी, है ना, मुब्तदा या ख़बर होने की वजह से। तो मुब्तदा कैसे होगा, मुब्तदा कैसे होगा, अलिफ लाम मीम मुब्तदा बनाना, ज़ालिकल किताब ख़बर होना। और कैसे ये ख़बर हो सकते, ख़बर होने के लिए एक मुब्तदा को तक़दीर में रखना होगा, कैसे, हादिही अलिफ लाम मीम, हादिही अलिफ लाम मीम। और नस्ब के लिए भी 2 वजह बताए इधर, नस्ब के लिए 2 वजह बताया ना। एक तो अन नस्बु बितक़दीर फ़िअलिल क़समी अला तरीक़ति अल्लाह लअफ़अलन्ना, फ़िअलुल क़सम को रखते हुए, फ़िअलुल क़सम को रखते हुए कैसे समझेंगे हम। देखिए, असल में उसकी तक़दीर उक़सिमु बिल्लाहि लअफ़अलन्ना है, उक़सिमु बिल्लाहि लअफ़अलन्ना है वो मिसाल असल में। फिर वहाँ बिल्लाहि में वो बा है ना, वो बा को हज़फ करेंगे, उसके पहले वाला फ़िअलुल क़सम को भी हज़फ करेंगे, तो अल्लाह लअफ़अलन्ना हो जाएगा। उसी तरह अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब बोलो तो कसम है वो अलिफ लाम मीम, उसके बाद ज़ालिकल किताबु, वहाँ एक क्या करने का, एक फ़िअलुल क़सम को तक़दीर में रखते हुए फिर उसको क्या करना, नस्ब पढ़ना, अल्लाह लअफ़अलन्ना की तरह। अल्लाह लअफ़अलन्ना की जगह पे क्या हुआ समझे होंगे, असल में उसकी सूरत उक़सिमु बिल्लाहि लअफ़अलन्ना है, फिर बिल्लाहि का बा को हज़फ करेंगे, उक़सिमु वाला फ़िअलुल क़सम भी हज़फ करके अल्लाह लअफ़अलन्ना। उसी तरह अलिफ लाम के साथ एक फ़िअलुल क़सम को रखना होगा, फिर उसको हज़फ करके नस्ब देते हुए पढ़ना। ये एक नस्ब देने का तरीक़ा। और बड़े थे औ गैरिही कमा ज़ुकिरा, औ गैरिही बोले तो क्या है, फ़िअलुल क़सम के अलावा कोई और फ़ेल को रख देने का। कैसे हम शुरू में पढ़े थे वो, है ना, शुरू में पढ़े थे अलिफ लाम मीम के पहले क्या है, अक़रउ या अतलु, अक़रउ अलिफ लाम मीम या अतलु अलिफ लाम मीम, तो अलिफ लाम मीम को नस्ब ही मिलेगा ना। और जर्र भी पढ़े थे, जर्र कैसे,
ایک حرف القسم کو تقدیر میں رکھتے ہوئے جر دینے کا. تو واللہ کی طرح کیا کرنا, وہاں ایک واو القسم ہے نا, تو واللہ پڑھے تو وہ واو القسم کی وجہ سے وہاں جر مل رہا ہے. اسی طرح ادھر الف لام میم کے پہلے ایک حرف القسم رکھیں گے تو اس کو جر مل جائے گا. اسے نصب اور رفع جر کیسے مل رہا ہے آپ لوگ ابھی سمجھے ہوں گے. پیارے بچوں, اعراب کے متعلق ایک اور چرچا بھی ہے. کیا ہے وہ؟ وَيَتَأَتَّى الْإِعْرَابُ لَفْظًا. یہ حروف تہجی ہے نا, اسماء الفاظ تہجی, اس میں اعراب لفظاً آ سکتا ہے. والحکایہ بولو تو کیا ہے, اعراب علی الحکایہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہے اعراب علی الحکایہ سے مراد, وہ سمجھتے ہیں پہلے. اعراب علی الحکایہ بولو تو بقاء حرکت اعراب الکلمت علی ما کانت علیہ. ایک کلمت کا اعراب کی حرکت ہے نا, پہلے جیسے ہیں ویسا ہی رہنا, دون ان تؤثر بها عوامل الاعراب المختلفہ. یہ اعراب کے عوامل ہیں نا, اس میں کوئی اثر نہیں رکھے گا, تو ہر وقت وہی حالت میں ہی رہے گا. وہی الاعراب علی الحکایہ سے مراد. ایک مثال سمجھیں گے تو ایک لفظ ہے تأبت شرا. ایک شاعر کا نام ہے تأبت شرا. جاء تأبت شرا, ھذا تأبت شرا, یہی بولیں گے نا. وہاں تو حرکت کیا ہوگا, حرکت مقدرہ ہو, تقدیر میں ہوگا. اور سورت کے اسماء دیکھیں گے تو دیکھیے قرأ فی سورۃ المنافقون, سورۃ المنافقون ہی بولتے ہیں نا. اصل میں اضافت ہوا تو وہاں کیا چاہیے, کسر چاہیے. وہاں اکثر میں اعراب دینے کا تو کہاں کیا چاہیے تھا, مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کسر دینا تھا. اصل میں وہاں علامت جرہ الکسرہ ہے, الکسرۃ المقدرہ ہے. منع ظہورها اشتغال المحل بحرکت الحکایہ. یہ حرکت الحکایہ سے مراد. ایسے ایک مقدر حرکت ہوگی وہاں, اور وہ ایک ہی حالت میں ہی رہے گا, ایک ہی حالت میں ہی رہے گا. اس میں کیا نہیں ہوگا, عوامل آنے کی وجہ سے تبدیلی نہیں ہوگی. یہ حکایت سے مراد. تو یہ حکایت رہے گا, فی اعراب الحکایہ ہوگا فیما کانت مفردتاً, مفرد ہوا تو. مفرد الفاظ ہے نا, جیسے صاد کانت مفردتاً, مفرد ہوا تو. مفرد ہوا تو وہاں اعراب لفظاً بھی ہوگا, نہیں تو اعراب علی الحکایہ بھی ہوگا. مفرد ہونا یا او موازنۃ لمفرد, نہیں تو ایک مفرد کا ہم وزن ہونا. کیسے کحامیم, حامیم تو کیا ہے, فإنہا کحابل. حابل جیسے وہی وزن ہے نا, ہم وزن ہے نا, وہ حامیم حابل ایک ہی وزن ہے. تو ایک مفرد کا ہم وزن ہوا تو ایک مفرد کا ہم وزن ہونا, نہیں تو مفرد ہونا, دونوں یا مفرد یا ہم وزن ہوتے وقت اس کا اعراب کیسے ہوگا, اعراب لفظی بھی ہوگا, اعراب حکائی بھی ہوگا. والحکایہ لیست الا فیما عدا ذلک. اس سے کیا مراد ہے, جو نہ مفرد ہے اور نہ موازن مفرد, نہ مفرد کا ہم وزن بھی نہیں, تو ان کا اعراب کیا ہوگا, صرف حکائی ہوگا, اعراب علی الحکایہ ہی رہے گا. تو اس میں اعراب کی علامات تو ظاہر نہیں ہوگی, جیسے وہ الفاظ ہے ویسا ہی رہے گا, وہ مراد ہے. وَسَيَعُودُ إِلَيْكَ ذِكْرُهُ مُفَصَّلًا انشاءاللہ تعالی, اور انشاءاللہ اس کا مفصل ذکر انقریب پھر آئے گا انشاءاللہ. اور وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا عَلَى مَعَانِيهَا, وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا عَلَى مَعَانِيهَا سے کیا مراد ہے, اگر یہ الفاظ تہجی کو ہے نا, ان کے معنی پر برقرار رکھے. ان کا معنی بولے تو کیا ہے, یہ اسماء الحروف ہے بول کے شروع میں بتایا تھا نا, وہی ہے. ادھر ہم ایک جملہ بتایا تو وہ جملہ پر عطف بھی ہے. یہ کیا جملہ, یہ چرچا شروع کیے تھے نا, فَإِن جَعَلْتَهَا اسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى او القرآن او السوری بول کے وہ اعراب کا چرچا شروع کیے تھے. تو وہاں ہے
وہ جملہ پر عطف ہے وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا لَمَعَانِهَا، یہ الفاظ تہجی کو ان کے معانی پر اگر برقرار رکھے، باقی رکھے تو کیا ہے اس کا اصل معنی پہلی رائے بتایا تھا نا، کیا ہے؟ اسماء الحروف ہے، اسے بتایا تھا نا پہلے، سب سے پہلی رائے. ہاں فَإِنْ قَدَّرْتَ بِالْمُؤَلَّفِ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ، تو اگر ان کو المؤلف من هذه الحروف کی تأویل میں لاؤ، ہے نا، اگر ان کو المؤلف من هذه الحروف کی تأویل میں لائے تو كان في حیز الرفع بالابتداء، وہ محل الرفع ہوگا اس کا اعراب وہ مبتدا ہونے کی وجہ سے. اب الخبری نہیں تو خبر ہونے کی وجہ سے علامہ مرہ، اس کے پہلے ہم بتا رہے تھے نا وہ مبتدا کیسے ہوگا، هذه ای المؤلف من هذه الحروف، ایسی تقدیر میں رکھنا ہوگا. یہ قرآن تو کیا ہے، ایسے یہ حروف سے، یہ حروف مبانی سے مؤلف ہے، مرکب ہے، اس کو مبتدا بھی بنا سکتا ہے اور خبر بھی بنا سکتا ہے نا. مبتدا کیسے ہم پہلے پڑھے تھے، هذه الف لام میم، خبر کیسے الف لام میم مبتدا ہونا، پھر باقی ذالک الکتاب اس کا خبر ہونا. وَإِنْ جَعَلْتَهَا مُقْسَمًا بِهَا، اور یہ الفاظ تہجی کو قسم کے لیے استعمال کیے تو يَكُونُ كُلُّ كَلِمَةٍ مِّنْهَا مَنْصُوبًا أَوْ مَجْرُورًا علی اللغتین، دو لغتیں ہم پہلے بتایا نا، اس کے اعتبار سے یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے. فی اللہ لأفعلن، اصل میں اس کی اصل صورت کیا ہے، اقسم باللہ لأفعلن ہے نا، وہ پھر با اور فعل القسم کو حذف کر کے اللہ لأفعلن استعمال کیے تو نصب بھی ہوگا، جر بھی ہوگا. اور وَتَكُونُ جُمْلَةً قَسَمِيَّةً بِالْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ لَهُ، تو اس کو تقدیر میں رکھنا ہی ہوگا، یہ ایک جملہ قسمیہ ہی بن جائے گا، کیا کر کے ایک تقدیر میں ایک فعل رکھتے ہوئے، کیونکہ فعل قسم ضروری ہے نا یہ قسم ہونے کے لیے، تو تقدیر میں ایک فعل القسم رکھیں گے اور اس کے بعد آنے والا اس کا کیا جواب القسم ہوگا. جیسے یاسین، وہ قسم مانے تو پھر والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ایسے اس کے بعد والا اس کا جواب القسم بھی ہو جائے گا. تو تقدیر میں ایک فعل القسم رکھنا ہوگا، وہی بتا رہے تھے. اور ایک رائے یہ پہلے پڑھے تھے، وَإِنْ جَعَلْتَهَا أَبْعَالَ كَلِمَاتٍ، پڑھا تھا نا وہ کلمات سے لیے ہوئے ہیں الفاظ تہجی، اس کا اختصار ہے، یہ سب بتایا تھا نا پہلے. جیسے الف اعلیٰ اللہ کی طرف اشارہ ہے، سب بتایا تھے. ایسے ایک تقدیر دیا تو کیا ہے، یہ الفاظ تہجی کلمات کا بعض ہے، کلمات کا بعض ہے. تو اعلیٰ اللہ والی ایک کلمت، وہ کلمت کی طرف اشارہ ہے الف. ایسا میم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس کی طرف اشارہ ہے. ایسے یہ خالی یہ کیا ہے، کلمات کا بعض مانے تو او اصواتن، نہیں تو خالی اس کو ایک صوت ماننا. منزلتاً منزلت حروف التنبیہ، حرف تنبیہ رہتا ہے نا، ایسی ایک خالی آوازیں ہیں بس. ایسے معنی تو کیا ہوگا، لم یکن لہا محل من الاعراب، یہ الفاظ تہجی کو کوئی اعراب نہیں ہوگا، محل من الاعراب ہی نہیں ہوگا. کیسے، کل جمل المبتدأ والمفردات المعدودہ، کل جمل المبتدأ کا معنی کل جمل المستأنفہ، ای المستأنفہ استئنافا نحویہ. وہ پہلے قطرب نامی ایک نحوی بتایا تھا نا، ایک جملہ ختم ہونے بعد، ایک کلام ختم ہونے بعد ایسے کچھ جملہ آئیں گے وہ استئناف کے لیے. نہیں تو ایک جملہ ختم ہو گیا، ایسا ختم ہونے پر دلالت کرنے کے لیے جمل استعمال کریں گے. اسی طرح تو وہاں استئناف کا جمل رہتا ہے، اس کو محل من الاعراب نہیں ہوتا. اسی طرح یا والمبتدا والمفردات المعدودہ، مفردات المعدودہ بولو تو کیا ہے، یہ عدد کے لیے، مفردات معدودہ بولو تو ایسے ہی عدد کے لیے استعمال کرنا کا، جیسے زید
अम्र, बकर, ऐसे आदत के लिए गिनती के तौर पर वो इस्तेमाल किए तो उसको क्या नहीं होगा, महल्लुम मिनल इराब तो नहीं होगा ना। ऐसे खाली क्या होगा, ये कलिमात के बाद हुआ तो या खाली आवाज़ हुई तो तंबीह के हुरूफ जैसे खाली आवाज़ें हैं ये हुरूफ तहज्जी, ऐसे एक राया हुआ तो उसको क्या नहीं है, महल्लुम मिनल इराब नहीं है। और वयूक़फ़ अलैहा, वो हुरूफ पर वक़फ़ हो जाएगा, वक़फ़ तमाम, वक़फ़ ताम होगा, इज़ा क़ुद्दिरत बिहैसु ला तहताज इला मा बअदहा, ये हुरूफ पर वक़फ़ ताम होगा। एक शर्त है, इज़ा क़ुद्दिरत बिहैसु ला तहताज इला मा बअदहा, बशर्त ये कि तकदीरी इबारत है ना, वो तकदीरी इबारत इस तरह की हो कि मा बाद की तरफ इख्तियाज ना रहे, तो मा बाद से उसको कोई ताल्लुक़ ना रहे, तब तो ये वक़फ़ ताम होगा। वक़फ़ बोलो तो क्या है, मालूम हो क़त्उल कलिमति अम्मा बादहा, है ना, उसके बाद वाली कलिमत से कलिमत को काटना, वही है ना वक़फ़। वो वक़फ़ 3 किस्म के हैं, इम्मा तामन औ काफ़िन औ नाक़िस। तो इधर इम्मा यकुन अला कलामिन गैर मुफीदिन इल्ला बिंदिमाम मा बादहु इलैहि, ऐसी एक जगह पे वक़्फ़ हुआ तो उसके बाद वाला उसके साथ जोड़ेंगे तो वो कलाम मुफीद होगा, नहीं तो वो कलाम गैर मुफीद होगा, तब वहाँ वक़फ़ करना वो क्या है, वक़्फ़ कबीह नाक़िस है। नहीं तो कलाम मुफीद पर वक़्फ़ होगा, वो वक़्फ़ हसन है। और सुम्मा इन काना लिमा बादहु ताल्लुकुम बिमा क़ब्लहु फिल इराब, उसके इस बाद वाला लफ्ज़ को उसके पहले वाला लफ्ज़ से इराब में ताल्लुक़ हुआ तो फ़हुवल काफ़ी, वो उसको काफ़ी बोलेंगे। अगर कोई इराबी ताल्लुक़ नहीं हो तब वो वक़्फ़ क्या है, वक़्फ़ ताम है। तो वक़्फ़ ताम होने की एक मिसाल भी इधर है, बिस्मिल्लाह पढ़ते वक्त अला बिस्मिल्लाह पर वक़्फ़ करना, या अला बिस्मिल्लाहिर्रहमान, वहाँ तक है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमान पर वक़्फ़ करना बोलो तो वो काफ़ी है, वक़्फ़ काफ़ी बोल सकते हैं उसको। और वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर वक़्फ़ किया तो वो क्या है, वक़्फ़ ताम है। वक़्फ़ काफ़ी कब है, उसके बाद वाला लफ्ज़ को उसके पहले वाला लफ्ज़ से ताल्लुक़ हुआ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान में, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमान में वक़्फ़ किया तो ज़रूर क्या है उसको, उसके बाद वाला लफ्ज़ से इराबी ताल्लुक़ है ना, वही है। और इधर अगर हम बिस्मी पर वक़्फ़ किए, बिस्मी खाली बिस्मी पर वक़्फ़ किया तो ये वक़्फ़ क्या है, नाक़िसुन कबीह है। बच्चों आप लोग ये चर्चा समझे होंगे इंशाअल्लाह। और अभी हमें अलिफ लाम मीम के मुताल्लिक़ एक और चर्चा बाक़ी रहा है, वो भी पढ़कर ये चर्चा ख़त्म करते हैं। बयानुल खिलाफ़ फ़ी कौनिल हुरूफ़िल मुक़त्तआ आयतन मुस्तक़िल्लतन औला, इधर है हुरूफ़ मुक़त्तआ है ना, ये 14 इसमन है, हम पहले पढ़े, वो ख़ुद मुस्तक़िल आयत है या नहीं, ऐसा एक चर्चा है। वलैसा शैउम मिन्हा आयतन, वलैसा शैउम मिन्हा आयतन इंद गैरिल कूफ़िय्यीन, ये हुरूफ़ तहज्जी, अल्फाज तहज्जी में से कोई कलिमत आयत मुस्तक़िल्ला नहीं है कूफ़िय्यीन के अलावा दीगर उलमा के नज़दीक। तो कूफ़ी उलमा, कूफ़ी क़ुर्रा, कूफ़ी अइम्मत ये कहने वाले हैं, ये अल्फाज तहज्जी को आयत मानने वाले हैं। व अम्मा इंदहुम, कूफ़ी उलमा के हाँ, फ़ अलिफ लाम मीम फ़ी मवाज़िहा, अलिफ लाम मीम वो हुरूफ़ तहज्जी फ़ी मवाज़िहा, व अलिफ लाम की के जगहों पर, व अलिफ लाम के जगहों पर, यानी चंद सूरतों में आए हुए हैं ना वो हुरूफ़, सूरतुल बक़रा, सूरतुल आल इमरान, सूरतुल अंकबूत, सूरतुल रूम, सूरतुल लुक़मान, सूरत अस-सजदा,
اور باقی حروف کاف ہا یا عین صاد طہ طاسیم میم یاسین حامیم، یہ سب ایک آیت مستقلہ ہے کوفی علماء کے نزدیک۔ و حامیم، حامیم عین سین قاف، یہ دونوں حروف تہجی مل کر آیتانی، دو آیتیں ہیں وہ۔ والبواقی، یہ جو حروف تہجی، الفاظ تہجی کا ذکر ہوا، ان کے علاوہ جو حروف ہے جیسے الف لام را طا سین صاد قاف نون الف لام را، یہ سب والبواقی لیست بآیات، یہ سب وہ آیات مستقلہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور شرح میں لکھا ہے اصل میں کوفی علماء کے پاس کلھا آیات عند الکوفیین، یہ صورت کے فواتی ہیں نہیں الفاظ تہجی، وہ سب کوفی علماء کے ہاں وہ کیا ہے آیات ہی ہے، اور ان کی طرف سے جو روایت آئی ہوئی ہے وہ مختلف ہے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ کیا کیے، اس میں جو ان میں سے وہ روایات سے جو اصح ہے وہ اصح کا ذکر کیے ہیں بس۔ وہذا توقیف، تو ایسے حروف آیت ہونا، بعض هذه الفواتح آیتا دون بعض، ہے نا، چند یہ الفاظ تہجی آیت ہونا، کچھ نہیں ہونا، یہ سب تو کیا ہے ہماری اختیار سے ہونے والا نہیں ہے، وہ توقیف ہے۔ توقیف معنی ہو یدرک بالمنقول، یدرک بالمنقول، تو ایسی روایات سے ملنے والا علم ہے وہ۔ تو ادھر اختلاف ہونے کا سبب تو کیا ہے، اختلاف روایات ہے، تو جو روایات کا اختلاف ہی ہے ادھر رائے اور آیت ہونا نہیں ہونے میں اختلاف ہونے کا سبب۔ لا مجال للقیاس فیہ، یہ آیت ہونا اور نہیں ہونے میں کیا نہیں کر سکتے ہیں، ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ تو جو روایت صحیح مل گئی ہے وہ مصنف رحمہ اللہ جو اصح روایات ہے ان کے نزدیک وہی ادھر ذکر کیے ہیں۔ کوفی علماء، کوفی قراء کے بارے میں ہی کیا ہے، من غیر تفریقۃ بینہا، ان الفواتح فی السور کلھا آیات عند الکوفیین من غیر تفریقۃ بینہا فکأنہ اختلف الروایت عنہم، ہے نا، کوفی علماء کے، کوفی قراء کے ہاں ہی کیا ہے، یہ پوری فواتح السور، ہے نا، سورت کے شروع میں جو آئے ہوئے الفاظ تہجی ہے وہ سب آیات ہے۔ پھر پر کیا ہوا، اختلافات ہوئی، ان سے جو ہمیں ملی ہے وہ روایات میں اختلافات ہے، اس لیے مصنف ادھر وہ روایات سے جو اصح ہے وہ اصح کا ذکر کیے ہیں۔ پیارے بچوں، الحمدللہ الف لام میم کا چرچا ادھر ہم ختم کر رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ الف لام میم کا چرچا میں جو کچھ مصنف رحمہ اللہ، امام بیضاوی رضی اللہ عنہ جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، آپ لوگ وہ سمجھے ہوں گے، پوری طرح یاد کیے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ کتاب دیکھ کر معنی رکھ کے اور بھی عبارات کا تحلیل کرتے ہوئے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔